إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جامعہ مسجد کے اس عظیم الشان سالانہ جلسے میں، انعامی جلسے میں شریک ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے جلسے جلوس میں شرکت کرنے کی ہم لوگ بڑے مشتاق رہتے ہیں، اور اس کے مطابق جیسے جیسے اعلانات ہم سنتے ہیں فوراً شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جلسے میں شرکت اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ جلسے میں شریک ہونے کے بعد اس میں پیش کیے جانے والے تمام پروگرامات کو سماعت کر کے اس پروگرام سے دیے جانے والے پیغامات کو لے کر یہاں سے ہم سب کو جانا ہے۔ گویا یہاں سے جاتے وقت ہم میں سے ہر ایک کو جلسے میں دیے ہوئے پیغام کو پہنچانے والا پیغمبر، جس کو کہا جاتا ہے پیغام پہنچانے والا، بن کر یہاں سے نکلنا ہے۔ روزانہ اللہ تعالی ہم سے اسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لغت بنی طی میں یاسین کے معنی اے انسان، والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، تو اللہ کا فرستادہ ہے، تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، تو اللہ کے طرف سے ایلچی ہے، تو اللہ کے پیغامات کا ترجمان ہے، تو اللہ کا پیغام قولاً فعلاً عملاً۔ گویا روزانہ جب ہم سے کہا جاتا ہے بھئی یاسین پڑھو، روزانہ کہا جاتا ہے یاسین پڑھو، یہ تبرکن پڑھنے کو نہیں کہا جاتا، برکتن پڑھ لیا کرو، برکتن تلاوت کر لیا کرو، برکتن تم سن لیا کرو، برکتن ٹیپ ریکارڈ میں چالو کر لیا کرو، برکتن آپ یہاں کے تمام پیغامات کو سن لیا کرو، نہیں۔
برکتن نہیں، حرکتن آنے کے لیے پڑھنے کو کہا گیا۔ یہ کہے برکت اور یہ کہے حرکت، دونوں میں فرق ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت تبرک ہے۔ حرکت کیا ہے؟ حرکت ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی برکت ہی برکت سمجھ کر رہ جائے، حرکت نہ کرے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یوں سمجھے ارے بھئی برکتاً شادی کر لوں، برکتاً یہ کر لوں، برکتاً وہ کر لوں، برکتاً کوئی بھی کام نتیجے کو پہنچانے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، برکتاً کافی نہیں، حرکتاً ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ارے بھئی برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے معنی کوئی چیز بزرگ کی ہمیں ملی، ہم نے برکتاً رکھ لیا، بس برکتاً۔ اسی طرح قرآن برکتاً، تلاوت برکتاً، یاسین برکتاً، منزل برکتاً، نمازیں برکتاً۔ اسی لیے بعض لوگ برکت کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کو آتے ہیں، ان کا مقصد برکت، حصول برکت کے لیے نماز پڑھنے آئے، صرف برکت حاصل ہو گئی پھر چلے گئے۔ ارے بھئی یہ برکتاً نہیں، تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ، یہ تو فرمایا حضور نے ارے بھئی قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، لیکن برکت کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن پیغام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک متنبہ کرنے والا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بشیر ہے، نذیر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جھنجھوڑنے والا ہے، سونے والوں کو جگانے والا ہے۔ اب وہ قرآن ہم صبح صبح پڑھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا انسان ہے، تو بھیجا ہوا رسول ہے، بھیجا ہوا تو ایلچی ہے۔ اگر تو نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پھرے گا، اسلام کا نمونہ، قرآن کا نمونہ، حدیث کا نمونہ، شریعت کا نمونہ، سنت کا نمونہ اگر تو بن کر چلے گا تو پھر علی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم تو مانگ رہا ہے وہ صراط مستقیم وہی ہے، وہ صراط مستقیم وہی ہے جو تو مانگ رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائیوں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دو۔ آئے بیٹھے، عام طور پر جلسہ، بس آئے بیٹھے کھائے پیے چلے گئے، آمدن نشستن شنیدن خوردن برخاستن، ختم ہو گیا۔ تمام عورتیں بھی آئی، مرد بھی آئے، شام کو جا کر بیگم سے پوچھو کیا پیغام لے کر آئے؟ جیسے کہا مارکیٹ کو گئی تھی، ٹھیک ہے، کیا جی لینے کو آئے؟ نہیں کیا بھی نہیں، چپ کے گھومنے کو آئی۔ مارکیٹ کو گیا تھا، کیا جی لے کو آئے؟ نہیں کیا بھی نہیں، چپ کے پھرنے کو آیا۔ روزانہ بازار کو جا کر خالی پھر لے کر آئے تو دیوانہ نہیں بولیں گے، پاگل نہیں بولیں گے، نادان نہیں بولیں گے، بے وقوف نہیں بولیں گے؟ ارے بھی روزانہ جا رہا ہے اور شام کو آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ارے بھی روزانہ تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آفس کو جا رہا ہوں۔ مہینہ ہونے کے بعد تنخواہ ملی کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں میں روزانہ آفس کو جاتا تھا، آفس کو بڑی محبت سے دیکھتا تھا، پیار سے دیکھتا تھا، مسکراتا تھا، تھوڑی دیر روتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ ایسا کرے تو تنخواہ گنخواہ کون بھی دیتے نہیں۔ کیوں دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ گئے بیٹھے روئے مسکرائے دیکھے آ گئے، پاگل ہو؟ دماغ خراب ہے؟ جہاں جاؤ کچھ لے آؤ۔ آفس کو گئے، کیا کام کرتے ہیں ہم؟ وہ کام صبح سے لے کر شام تک ہم کام گئے، نتیجہ کیا ہے؟ شام کو آتے وقت مزدوری لے کر آنا، شام کو آتے وقت نتیجہ لے کر آنا، شام کو آتے وقت بچوں کے لیے کھانا لے کر آنا، شام کو آتے وقت بیوی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آنا، شام کو آتے وقت آپ باپ بن کر آنا تاکہ آپ کو آتے ہی بچے لپیٹ لیتے ہیں یہ سوچ کر میرے والد آ گئے، اب ہمیں چاکلیٹ ملیں گے، ہمیں مٹھائی ملے گی، ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، ہمیں وہ چیزیں ملیں گی۔ باپ شام کو آتے وقت خالی ہاتھ ہلالے کھایا تو دوبارہ بچہ کو لپٹتے نہیں۔
آج لپٹنا چھوڑ ڈالی. کیوں؟ سب کو معلوم یہ بیکار باپ کو لپٹ لپٹ کو کیا فائدہ. آ رہی لپٹ رہی، آ رہی لپٹ رہی، آ رہی لپٹ رہی. خالی ہاتھ فتح خان، ہمیشہ خالی ہاتھاں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں. اب یہ لپٹ لے کر آپ آئیں گے تو بچے دیکھیں گے ایک بار ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، بھاگ کر آئے. دیکھے تو کیا بھی نہیں، سکے ابا. سکے ابا سے کون بھی بچہ کو محبت سے ملتی نہیں. دوبارہ آئے سکا باپ، دوبارہ آئے سکا باپ، چوتھے بار وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اسی لیے کہا گیا تم باپ ہو، بچوں کی خوشی کے ساز و سامان لے کر جاؤ. اسی طرح آج کا جلسہ یہاں پر ہم آئے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ لے کر یہ جانا چاہیے کہ جب آپ نے دیکھا، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں بچوں کی کمی نہیں ہے غالب. مسلمانوں کے محلے میں بچوں کی کوئی کمی نہیں. یہ کو ڈھونڈو، 1000 ملتے ہیں. سینسس کرو. اب جامعہ مسجد کے اطراف کتنے مکانات؟ 300 مثلا. 300 مکانات میں کتنے بچے؟ کم از کم 300 تو ہوں گے. ارے بھئی 300 مکانات میں 300 تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب ذرا ہمیں سوچنا یہ ہے جب 300 بچے ہیں، ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچے کتنے فیصد؟ ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ترقی چاہتے ہو حساب کتاب کے ساتھ زندگی گزارو. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس کا مطلب یہ نہیں خالی محاسبہ کرو. محاسبہ کس چیز کا محاسبہ؟ کس چیز کا محاسبہ؟ محاسبہ تعلیم کا، محاسبہ تربیت کا، محاسبہ معاشرے کا، محاسبہ معاملات کا، محاسبہ اخلاق کا، محاسبہ خلوت کا، محاسبہ جلوت کا، محاسبہ ایمان کا، محاسبہ عبادات کا، محاسبہ ازدواجی زندگی کا، محاسبہ باپ ہونے کے حقوق ادا کرنے کا، محاسبہ بیوی ہونے کے حقوق ادا کرنے کا، محاسبہ آپ اگر بیٹا ہے بیٹے ہونے کا حقوق ادا کرنے کا، محاسبہ آپ اگر کسی کی بہو ہے بہو ہونے کے حقوق ادا کرنے کا. یہ تمام چیزوں کا محاسبے کا نام محاسبہ ہے. محاسبہ بولے تو بعض لوگ کیا سمجھ گئے خالی 5 وقت کی نماز آج میں پڑھیا کیا پڑھیا ہوگا محاسبہ ختم. قرآن پڑھیا کیا ہو پڑھیا محاسبہ ختم. بندے ہونے کا حق تو آپ نے ادا کر لیا، امتی ہونے کا حق. ادھر دیکھو اگلان دیکھیں گے اب تک کے اگلان دروازہ سب دیکھے نہیں. نماز میں بیٹھے سکا بیان میں بیٹھنا سو بیٹھیں گے انشاءاللہ. کیسا بیٹھنا؟ نماز میں کون کیا عقل لگایا فوراً پلٹ کو دیکھو ہنستے ہیں کیا؟ لوز موٹر بولیں گے، دیکھنا نہیں ادھر ادھر. ٹھیک ہے بھائی، نماز میں جیسا بیٹھتے بیان میں ویسا. کیا بتا رہا تھا بولو؟ دیکھیں کتنا یاد ہے تم نا. اگر کوئی عبادت کا محاسبہ لیا تو اس نے بندگی کا محاسبہ لیا. اللہ کا بندہ وہ بھی نمازی ہونے کے اعتبار سے میں نے محاسبہ لیا. 5 وقت کی نماز کیا آپ نے پڑھی؟ ہاں پڑھی. اچھا حضور کی امتی ہونے کے اعتبار سے محاسبہ کیا؟ ارے سنو، محاسبہ کس سے کہتے ہیں؟ حضور کی امتی ہونے کے اعتبار سے محاسبہ کیا. کیا آپ حضور کے امتی ہونے کا حق کیا ادا کیے؟ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیے، نماز پڑھی، ٹھیک ہے چھوڑو. محمد رسول اللہ کا حق سر سے لے کر پیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لباس پہننے کو کہا، جس طرح کھانا کھانے کو کہا، جس طرح سونے کو کہا، جس طرح چلنے کو کہا، جس طرح بیٹھنے کو کہا، جس طرح اپنی زندگی گزارنے کو کہا، جس طرح اپنی زبان استعمال کرنے کو کہا، جس طرح اپنی نظریں استعمال کرنے کو کہا، جس طرح اپنے مزاج بنانے کو کہا، جس طرح اپنی طبیعت بنانے کو کہا، جس طرح اپنے آپ کو تابعدار وفادار بنانے کو کہا، کیا اس اعتبار سے ہم نے محاسبہ کیا؟ کرنے کے بعد کیا نمبر دیے اپنے آپ کو؟ میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں ذرا تھوڑی دیر
سنجیدگی کے ساتھ تمام بھائی بھی، تمام بہنیں بھی، تمام بڑے بھی، تمام چھوٹے بھی، تمام پڑھے لکھے بھی، تمام ان پڑھ بھی، تمام بوڑھے بھی، تمام جوان بھی، سب کے سب تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سوچو، کیا میں اچھا انسان ہوں؟ سوچو، کیا میں اچھا انسان ہوں؟ استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، تیرے دل سے پوچھ تو کون، who are you, ask yourself، یہ کہا گیا۔ تم اپنے آپ سے پوچھو تم کون ہو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ بتاؤ صاحب میں کیسا ہوں، بتاؤ صاحب میں کیسا ہوں، ارے یہ لوگ مجھے کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ جلسے میں دیکھے ہوں گے مجھے، کبھی کبھار بیان کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے، مجھے دیکھنے والی تو میری بیوی ہے، مجھے دیکھنے والے میرے والدین ہیں، مجھے دیکھنے والے میرے دوست ہیں، مجھے دیکھنے والے میرے بچے ہیں، مجھے دیکھنے والے میرے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو۔ یہ تو باہر کا، خود سے پوچھو۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ اور اللہ کے بندے کے، سوائے اللہ اور اللہ کے بندے کے کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ زندگی کے بارے میں پوچھو، میں کیسا ہوں، تو دل بتائے گا تم آدھے اچھے ہو، آدھے اچھے نہیں ہو۔ ارے بھائی دل بولے گا نہیں بولے گا؟ صحیح صحیح بولو بھائی، دل بولے گا نہیں بولے گا؟ آدھے اچھے ہو۔ ایک عجیب بات ایک بزرگ کہنے لگے، جب اپنے آپ کو ہم اچھے ثابت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہمارے فرشتے کیسے ثابت کریں گے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین کیسے ثابت کریں گے؟ کاتبین جب ثابت ہمیں اچھا انسان ہونا نہیں کر سکتے تو ثابت کرے گا کہ تو اچھا انسان ہے، جو یعلم خائنۃ وہ پروردگار ہے۔ ہم جب اپنے آپ اچھا ہونا سمجھتے ہی نہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، حضرت ذرا دم کرو، بھائی صاحب ذرا دم کرو۔ ہم دوسروں سے کہتے دم کرو، اگر کوئی کہے تمہیں دم کر لیو، جی میرا دم بے دم ہے، میں دم نہیں ہے، میں دم کر رہا ہوں تو الٹا کھجلی زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ چھتری نے دم کر لیا، کیوں؟ جھوٹے نے مکار نے دم کر لیا، کیوں؟ دغا باز نے دم کر لیا، خور نے دم کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماری اور بڑھ گئی۔ دم کرنے سے پہلے توبہ کر، سے پہلے خود توبہ کرو، یا اللہ جو کچھ غلطی آج کیا دل سے توبہ کرتا ہوں، اب تم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، اللہ شفا دے دے گا۔ شفا دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ بولو کس کی ہے؟ تو اس لیے ہم اللہ سے ڈریں۔ آج کا پیغام یہی ہے، مکتب کے تعلیم، خود ہم کتنی تعلیم، بچے تو ماشاءاللہ بہت بہترین مظاہر، آپ یہ مت سمجھو میں لیٹ آیا، سب آن لائن دیکھ رہا تھا، کیا کیا یہاں پروگرام چل رہا ہے، سب آن لائن ہم دیکھ ہی رہے تھے، وہ ہے نا وہ جو ہم نے پروگرام دیکھا بچوں نے پیش کیا، اگر اسی بچے کے ابا کو بلا کے ادھر آؤ، تمہارے بچہ جو دعا پڑھیا نہ ہو، تمہیں ذرا پڑھو حضرت کیا تمہیں امی نہ بھی ان کے آؤ ذرا پڑھو دعا، نہیں مجھے بھی نہیں آتی، کیوں؟ میں بھی ایل بورڈ، انہوں بھی ایل بورڈ، تو جنے ایل بورڈا، میں مذاق نہیں کر بھائیو، توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ مکاتب کیوں قائم؟ سمجھو، مکاتب کا حکم ہی نہیں ہے، بچوں کی تربیت ذمہ داری ماں باپ کی، مولویوں کی نہیں، مفتیوں کی نہیں، حفاظ کی نہیں، امہ کی نہیں، ان لوگ یہ نہیں دی گئی کہ یہ جا کر تمام چنن منن کو پڑھاتے بیٹھے، تمام نابالغوں کو تعلیم دے، نہیں،
ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی. اور اللہ بچے اگر بگڑ گئے اللہ مولوی کو نہیں بلائے گا. مولوی صاحب کہیں کو تمہارے محلے کے بچے بگڑے, اللہ ان کو نہیں پوچھے گا. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ سچا پکا مسلمان تابعدار وفادار نمک حلال بن کر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یہودانہ ینصرانہ یمجسانہ, ماں باپ ان کو بگاڑتے ہیں, مجوسی یہودی نصرانی بناتے ہیں بچوں کو. کیوں؟ نصرانی کی طرح زندگی بتا کر, یہودیوں کی طرح زندگی بتا کر, مجوسیوں کی طرح زندگی بتا کر. اگر کوئی زندگی بتایا مسلمان بچے ہو جائیں گے. ابا کو دیکھ رہا, اذان ہو رہی, اذان ہو رہی ہے, بچے سنتے کہ نہیں سنتے؟ اذان ہو رہی ہے تو ہم تو بچوں کو اذان دیتے ہیں, خان دیتے ہیں, بچے سنتے ہیں. امی کو دیکھ رہی, امی کیا کر رہی؟ امی اذان ہو رہی ہے, امی ٹی وی دیکھ لے بیٹھی. اذان ہو رہی ہے, ٹی وی بند نہیں ہو رہی. اذان ہو رہی ہے, ابا کے سر پہ نہیں. اذان ہو رہی ہے, ابا کے اندر کوئی حرکت نہیں. اذان ہوتے ہی فوراً ابا اٹھے, وضو کیے, مسجد کو نکلے. بچہ دیکھ رہا ماشاءاللہ اذان یہ آواز آئی تو فوراً مسجد کو باہر نکلنا, یہ آواز آئی تو اوڑھنا, یہ آواز آئی تو دوسرے آوازوں کو بند کرنا, یہ آواز آئی تو اسکرینہ بند کر دینا, یہ آواز آئی تو بادب ہو جانا, یہ آواز آئی تو سائلنٹ ہو جانا. یہ سب بچہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے. یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. اب تربیت جب بگڑ گئی, کیسے بگڑی؟ جس طرح یہودیوں کو اذان سے کوئی تعلق نہیں, نصارہ کو اذان سے کوئی تعلق نہیں, مجوسیوں کو اذان سے کوئی تعلق نہیں, اسی طرح ماں باپ بھی اذان سے کوئی تعلق نہیں رکھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ بھی جس طرح والدین کو اذان سے کوئی تعلق نہیں, بچہ بھی اذان سے کوئی تعلق نہیں جیسا ہو جائے گا. کس نے بنایا ان کو ایسا؟ والدین نے. اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اولاد کو بلائے گا. اولاد کے تربیت کے بگڑنے پر اللہ جب سزا کے لیے بلائے گا, پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بچے کہیں گے ہم نے نہیں کیا, ہمارے امی نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ کیا سکھایا؟ ذرا گالی دیے ابا کو, ابا گالی دیتے ہی امی ابا کو ذرا تھوڑی تھوڑی لڑائی ہوتی رہتی ہے, ابا گالی دیتے ہی اور ذرا بڑی گالی دے با, اور ذرا بڑی دے, اور ذرا بڑی دے. نعوذ باللہ من ذالک. باپ کا گستاخ بیٹے کو کس نے بنایا؟ ماں نے. ماں کا گستاخ بیٹے کو کس نے بنایا؟ باپ نے. بڑوں کا گستاخ کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت سولی پہ چڑھانے کا نمبر آیا, پوچھا گیا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ چور نے بتایا میں میری ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. ماں کو بلایا گیا کہ ماں سے کہا امی جان ذرا قریب آئیے, امی جان اور قریب آئیے, امی جان اور قریب آئیے, کان میں بولنا اور ذرا قریب آئیے. کان جب لے کر گئے کان کتر دیا. اب ماں چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کوتوال آئے, پولیس والے آئے, ارے کمبخت نالائق, جاتے جاتے ماں کو تکلیف دے کے جا رہا, شرم نہیں آتی تجھے؟ اس نے کہا جو اب جارو نامی سولی کے تخت پر, یہ سب ان کی تربیت کا نتیجہ. میں بچپن میں 2 روپے لے جا کر 5 روپے کے سامان لاتا تھا. امی اللہ میرا ٹیپو سلطان کتنا بہادر, کتنا کیسا بیٹا لایا سو تو؟ کیا بھی نہیں می, 2 روپے دیکھو ذرا ادھر ادرک دیو بھائی جان, ادرک دیو بھائی جان. ان ادرک کو پلٹتے ہی یہاں پیازا مار لیا. ارے واہ 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 واہ, خوش گلخن, خوش گلخن. ادھر ادرک کو پلٹتے ہی پیازا مارنا, لہسن کو پلٹتے ہی پنڈوا مار لینا. اب ویسے پیازا پکا کو کھلائے گا تو کیسے بچے پیدا ہوں گے؟
ارے بھئی یہ بہادری، چوری کی بہادری، ہمت افزائی بڑھائی کس نے؟ دو چپت لگا کر، کم وقت جا واپس کر، آئندہ اسی حرکت کیا ٹانگ توڑ دوں گی۔ 2 روپے کان پکڑ کر انہیں تمہاری دکان سے اٹھا لے کر آیا تو ہوشیاری سے رہنا۔ ہم بھی بچپن سے، جس وقت چھوٹے بچوں کو بچپن سے سدھارا جاتا ہے، بچے بچپن ہی سے اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ بڑوں کا بچپن پڑھو، بچپن سے کس کس نے کیسے کیسی ولایتوں والی باتیں کی۔ بختیار کاکی کا قصہ سب ہمارے مستورات تبلیغی بیانات میں سنتے رہتے ہیں، یہ سب بچپن کی تربیت۔ اب بچپن میں جب بچے بولنا شروع کرتے تھے، اس وقت سب سے پہلے سکھانے کے لفظ کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ کل میں جب سفر سے واپس آیا، پرسوں رات کے ایک چھوٹی 3 مہینے کی بچی کو ایک صاحب لائے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو بیان میں کہا تھا، میری بچی الحمدللہ سب سے پہلے اللہ بولنا شروع کی، اور میں نے اسے سکھایا بھی، آج بھی یہ 3 مہینے میں اللہ اللہ بولتی ہے۔ اور ہمارے بچوں کو امی بولو امی بولو، کیا امی بولو امی بولو، امی بولے نہیں ماتا کیسے؟ اللہ پہلے بولنا سکھاؤ۔ من کان اول کلام لا الہ الا اللہ وآخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لا الہ الا اللہ جس کا اول ہو، لا الہ الا اللہ جس کا آخر ہو، وہ جنتی ہے۔ علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں اصل اللہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ میں کیا ہے؟ اللہ اصل ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، بچے کو انشاءاللہ اللہ دل میں بس جائے گا۔ آخری وقت جس وقت اس کی سانس بند ہو رہی ہوگی، تب بھی اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ بولو اللہ۔ یہ ہے تربیت۔ تو یہ تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ اب بچہ 6 سال کا ہوگا، 7 سال کا ہو گیا، کیا بھی نہیں معلوم، نہ کلمہ معلوم، نہ نماز معلوم، نہ وضو معلوم۔ کیوں بھئی؟ والدین بیچارے ان کو دونوں کو بھی نہیں معلوم، سکھائے نہیں۔ بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، بچوں کو با کمال بنانا کمال ہے۔ بچوں کو پیدا کرنا کوئی کمال ہے۔ تمہارے کتنے بچے؟ 10 بچے۔ تمہارے کتنے بچے؟ 12 بچے۔ تمہارے کتنے بچے؟ ہم لوگ جس وقت ایران میں تھے، ایران میں جب بچوں کی اتنی کثرت ہوتی تھی، ایک کو میں نے پوچھا تمہارے کتنے؟ میں گیا دعوت میں نے کہا جی صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت بچوں کے دلوں میں کتنے بسائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بچوں سے بڑی پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ پورے محلے کے مکتب کے بچے آ گئے نا بھئی، مکتب میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 200 بچے پڑھتے ہیں۔ تو ایک کلاس میں کتنے ہوتے ہیں بولو؟ 20 تو ہوتے ہیں، تو 2 کلاس میں کتنے ہو گئے؟ 40 بچے تھے وہاں، 30 پر 6 30 پر 7 تھے۔ میں نے اسے کہا پورے مکتب کے بچے ماشاءاللہ آ کر خدمت میں لگ گئے، کوئی چٹنی لا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی پلیٹ لا رہا ہے، کوئی گلاس لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں مکتب کے بچے کہاں ہیں؟ میں بولا یہ نہیں حضرت، یہ سب میرے بچے ہیں، مکتب کے نہیں، سب کچھ کے بچے۔ 30 پر 7 بچے تھے تب۔ بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں، بچوں کو با کمال بنانا کمال ہے۔ ایک بچہ پیدا کرو، میں ایک بچہ پیدا کرو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ مائنس مت لے لیجئے۔ بتزوج الودود الولود انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ ہمارا ہے، اسے با کمال بنانا ہے۔ ایسا بناؤ وہ 10 کے برابر رہے، ایسا بناؤ وہ 50 کے برابر رہے، ایسا بناؤ وہ 100 کے برابر رہے۔ ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہیں۔ تمہارے یہ گاؤں کا کیا نام؟ رحمت نگر۔ ارے بھئی یہ رحمت نگر میں رحمتی کتنے ہیں جن کو کہا جا سکے یہ پورے علاقے کے لیے رحمت، یہ پورے ضلع کے لیے رحمت، یہ پورے ملک کے لیے رحمت، یہ پورے صوبے کے لیے رحمت۔ وہ رحمت کتنے ہیں؟
یہ گلی کے لیے رحمت، یہ گھر کے لیے رحمت، یہ خاندان کے لیے رحمت. کتنے ہیں؟ زحمت بہت تھی. یہ دلیندر چپکے نہیں رہتا نا، یہ دلیندر چپکے رہتا نا. یہ عورتاں، یہ باندرے کو ذرا خاموش رہو بولو. تو نے باندرا کو تو تمہیں باندرے کی امی، انہیں باندرے کے ابا. باندرا دوسرے گالیاں جانوراں وہ سب گالیاں دینا. حضرت مولانا شیخ الحدیث عجیب بات کہنے لگے. ایک خود عبد الرحمن سدیس نے کہا جب میری ماں کو غصہ آتا تھا میری شرارتوں پر، میری ماں غصے میں کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. غصے میں کیا بولتے تھے بولو؟ ارے بولو کیا بولتے تھے؟ زور سے بولو بھائی. اللہ تجھے، کس کی آواز ہے نا؟ مستورات سے بھی کم ہے نا جی آواز سے. ارے بھائی کیا بناؤ؟ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا میری خالہ نے مجھے سکھایا بچپن میں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، کتب خانہ وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. بچپن میں حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مزاح العلوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری خالہ نے مجھے بچپن میں سکھایا، اور اسی باتوں کا نتیجہ، اسی اشعار کے گنگنانے کا نتیجہ پوری زندگی میری کتب خانے میں گزری. کہاں گزری؟ تو غصہ آیا تبھی ہم لوگ کیا بولنا؟ اللہ تجھے مفتی بنائے، اللہ تجھے محدث بنائے، اللہ تجھے مفسر بنائے. وہ چھوڑا کو اللہ تجھے باندرا بنائے. اب نے باندرا بن لکھے یہاں کود رہا، وہاں کود رہا، وہاں کود رہا، وہاں کود رہا، وہاں کود رہا. ایک اسکول میں ٹکنے کو تیار نہیں، ایک مدرسے میں ٹکنے کو تیار نہیں، ایک گھر میں ٹکنے کو تیار نہیں. کہ وہ غصے میں آپ کو باندرا 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 بول بول کو باندرے کی سکچ ہوگا. انہیں بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ سو باندرے بولنا ختم کریں گے انشاءاللہ. اب دوسرے باندرا بولنے میں گدھا بول سکتے ہیں کیا؟ کہ مقدس کیا ہونا ہے گدھا؟ یہ سب گالیاں دے کر بچوں کو بددعا مت دو، مت دو بددعا، دعا دیا کرو. بچہ تمہارا ہے. آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو رحمت نگر کی تاریخ کو بدلنا، بچوں کو تعلیم اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ تعلیم میں یہ فوقیت حاصل کر لیں. شریعت والی تعلیم، دنیاوی تعلیم، IAS کی تعلیم، IPS کی تعلیم، جج ہونے کی تعلیم، وکیل ہونے کی تعلیم، ڈاکٹر ہونے کی تعلیم، مفتی ہونے کی تعلیم، محدث ہونے کی تعلیم، فقیہ ہونے کی تعلیم، اور یہ اللہ کا بندہ مفکر ہونے کی تعلیم، داعی ہونے کی تعلیم، پورے علاقے میں تحریک لانے کی تعلیم اگر اس بچوں کو دو گے، کل کا دن آپ کا رحمت نگر یہ صرف آپ ہی کے لیے رحمت نہیں، پورے ہندوستان کے لیے رحمت اللہ بنا دے گا، پورے عالم کے لیے اللہ رحمت بنا دے گا. تو کیسے بنے گا؟ بچوں کو پڑھانا. اب سے دکان دیکھ دے گو بیٹا سن با یہ دکان تیری 5ویں میں 6 بار فیل. کیا تاریخ قائم کرے جی ماشاءاللہ. بچے کو کبھی ڈی گریڈ مت کرو، بچوں کو ذلیل مت کرو، بچوں کو ہمت دو. بیٹا کیا بھی فکر کرنا کو انشاءاللہ تو آگے بڑھتا، کیا بھی فکر کرو، ہمت دیتے رہو. بچے ہمارے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ان لوگوں کو ملازم مت بناؤ. آج کل جتنے نوجوان بچے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج پورے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، پڑھائی چھوڑ دیے. ہمارے اس گاؤں کا اگر حساب لگاؤ 5% لوگ پڑھائی میں کامیاب ہیں، 95% ناکام. غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ 95% ناکام، اور بھی کم ہے بول رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھئی پڑھاتے کیوں نہیں؟ والدین اس بات کو عزم کر لینا چاہیے بھئی ہمارا بچہ ہر حال میں پڑھے گا، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور نیت نہیں کرے گا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کے منزل آسمانوں میں. اس کی وجوہات کیا ہیں نہیں پڑھنے کی؟ نمبر 1 علماء کی ناقدری.
جو لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ علماء کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو لوگ نبی کے وارثین کو، نبی کے کام کرنے والوں کو، دین کے کام کرنے والوں کو، نمازیوں کو، بزرگوں کو، نیک لوگوں کو گرے ہوئے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کی اولاد ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے گی۔ اس کی اولاد کیا ہوگی بولو بھائی؟ ذلیل۔ کیوں؟ اس نے نیک لوگوں کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کی اولاد کو ذلیل کر دیا، آج منہ دکھانے کا قابل نہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں برائی کسی کے بیان مت کرو، چھوڑو، کیا ضرورت ہم نا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں برائی بولنے کی ضرورت ہے کیا بھائی؟ ارے بھی بھوک آپ کو لگتی ہے، آپ کھانا کھائیے، پیاس آپ کو لگتی ہے، آپ پانی پیجئے۔ آپ دوسروں کے بارے میں پانی پیتے ہیں کیا؟ جی نہیں، میں بھی نہیں پیتا۔ تمہیں کھانا کھا رہی؟ نہیں، میں بھی نہیں کھاتا۔ تم نہ کہیں کچھ ان کی کھجلی، جسے کھجلی ہوتی انہوں کھجاتی، تمہیں کہیں کو کھجا رہی، مجھے کھجلی ہو رہی، میں بھی کھجاتا ہوں، تو کہیں کو کھجا رہا؟ تجھے کھجلی ہوئی تو کھجا، نہیں ہو رہی دوسرے کو دیکھ کر مت کھجا۔ اسی طرح پیاس لگ رہی ہے پانی پی، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا، اسی طرح کر، تو ایسا نہ کر انہیں بھی کھجا رہا میں بھی کھجاتا ہوں، انہیں بھی کھا رہا میں بھی کھاتا ہوں، انہیں بھی کر رہا۔ ہمیں اپنے کام میں مطلبی رہنا چاہیے، یاد رکھو۔ اسے کہتے ہیں فیملی، تمہیں تمہاری فیملی کی فکر کرو، بازو گیزو نو ضرورت نہیں، تمہیں تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے والدین، تمہارے بھائی بہن، بس یہ تمہاری فیملی، اصل ان کی فکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بھی صلاحیت دیا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ یہاں فیملی میں 26 سوراخہ رکھ لے کو دوسروں کے سوراخہ میں جھانکنے کی عادت، توبہ کریں گے انشاءاللہ، یہ چھوڑ ڈالو، ورنہ کیا ہوگی؟ ترقی نہیں کرو گے زندگی میں، کبھی ترقی نہیں۔ اور طے کرو تم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہو۔ اب جتنے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون اس میں باپ بن کے ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے، اللہ کسے کسے باپ بنایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بھئی جتنے یہاں باپ ہیں ان کو پوچھو دل سے، میں نہیں پوچھتا نا تمہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھو تمہارے بیٹے کو کیا بنانے کی نیت کرے ہیں، ان کو پوچھو کیا جی حسنی سو نہیں حضرت ایک میکینک بنائیں گے، تو بیٹا واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا بڑا مقام سوچے نا تمہیں جی، اللہ اکبر، پوری امت کے گاڑیوں کا مسئلہ حل کرنے کا مسئلہ، کہ تو تمہارے بیٹے کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی میکینک نہیں بن سکتا، ہاں؟ کیا بنانے کی نیت کرے؟ ٹائلر بنانے کی نیت کرے آؤ حضرت، یہ سب چلر نیتہ مت کرو، یہ سب چلر نیتہ۔ ارے بھئی یہ بچوں کو بلند خواب دکھایا کرو، انی رأیت 11 کوكب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے، ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا بیٹا؟ سورج اور چاند 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا خواب؟ فوراً ہے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا یا بنی لا تقصص، یا بنی، اے میرے بیٹے یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، خصوصاً تمہارے بھائیوں کے سامنے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، یہ کہا کیا مطلب؟ بچپن میں بلند خواب، بچپن میں بولنا بیٹا تجھے مفتی بننا ہے، تجھے مفتی بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تجھے لائر، سب کے ساتھ نمازی بھی۔ انجینئر بننا گناہ نہیں ہے، بے نمازی بننا گناہ ہے، ڈاکٹر بننا گناہ نہیں ہے، جھوٹا ڈاکٹر بننا گناہ ہے، کیا بیچ نہیں؟ بھئی تمہیں چند دن کے مہمان بھی کدے جلاوہ مار لے پھر رہا انہیں۔ اب حالانکہ یہ بے خوف یہ نہیں دیکھا، ایک ہے تبریز ایک ہے پرویز، تبریز کا رپورٹ پرویز کو سنایا، پرویز کا رپورٹ تبریز کو سنایا۔
کیا قصہ کو تو چشمہ چھوڑ کو آ گیا تھا ڈاکٹر اسے دکھ رہا نہیں نے تبریز کی نے پرویز کی کر کو اڑا دو حالانکہ چند دن کا مہمان انہیں ہے سو اسے بول رہا کہ چلا با ہمارے آسو ماریا ہمارے آسو ماریا رپورٹ لا کو دیکھے گا تو نہیں جی پرورش نہ ہے نارمل ہے نا تمہارا نہیں حضرت بول رہا لے ڈاکٹر صاحب چند دن کا مہمان کہتے میں وصیتاں سب لکھ کو رکھ لیا ہے ڈرانا آج کل ڈرا کر پیسہ لوٹنا یہ پیشہ بن گیا ہے ڈرا کر پیسہ ہم ڈرائیں گے نہیں ہم ایماندار ڈاکٹر ایماندار انجینئر ایماندار لائر ایماندار پروفیسر ایماندار پولیس کا عہدیدار بناؤ کوئی منع نہیں جنرل ضیاء الحق اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے قرآن کے ایسے عاشق تھے جنرل ضیاء الحق بعضوں نے کہا جنرل ضیاء الحق روزانہ آدھا قرآن پڑھتے تھے آدھا قرآن جس وقت ان کا انتقال ہوا جب وہ شہید ہوئے ان کے جیب میں قرآن پایا گیا کہیں بھی ہو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو اتنا نیک انسان جس نے کبھی نماز قضا نہیں کی جنرل ہونے کے باوجود ڈاکٹر ذاکر حسین کبھی تہجد فوت نہیں کیے میرے عزیز بھائیوں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت مکاتب دینیہ آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں آپ کبھی اپنے بچوں کو چھوٹا خواب نہ بتائیں انشاءاللہ دیکھنا 10 سال کا عرصہ رکھ لو 10 سال کا عرصہ رکھ لو 10 سال کے بعد رحمت نگر کی پہچان رحمت نگر کی تاریخ رحمت نگر کا قول رحمت نگر کی عظمت رحمت نگر کی طرف لوگوں کے توجہ اتنا بڑھے گا کوئی بھی مسئلہ ہے بچے کو بلا لے کو رحمت نگر کو جاؤ بھائی وہاں انشاءاللہ بچوں کو کیا پڑھانا بتاتی ہیں بچے کو بلا لے کو رحمت نگر کو جاؤ رحمت نگر میں انشاءاللہ بہت سارے وہاں پر دیندار ڈاکٹر ہیں کہاں جا کر اس بچے کو ڈاکٹر بنانا بتاتی سب لوگ کہاں آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تمام علاقے کے مشورے سے فارغ ہو کر لاسٹ جن کو نظر آئے گا وہ کون السلام علیکم نماز کے آخر میں کیا بولتی ہیں سو بھئی کام بھی ادھر ادھر جاؤ کو بھئی سیدھا کہاں چلے جاؤ زور سے بریتا ڈر رہے ہیں تم لوگ کیا لوگ کہاں جاؤ رحمت نگر چلے جاؤ کہے کے لیے بچوں کو کیسے ترقی کرنا بچوں کو کیسے آگے بڑھانا گاؤں کو کیسے عزت والا بنانا جاؤ رحمت نگر دیکھو وہاں پر کیسے کیسے لوگوں نے ایک 3 ملکوں میں 3 پروفیسر آئے ہیں 3 بڑے بڑے کالجوں میں 3 پروفیسر ہیں ان کے والد ایک آٹو ڈرائیور سب کے سب نمازی سب کے سب دائی سب کے سب وقتاً فوقتاً تہجد گزار لیکن اشراق کے پابند لیکن تینوں کے تینوں بہترین پروفیسر ان کے والد کیا تھے آٹو ڈرائیور رہ کر میرے ساتھ چلا لگائے انہوں آٹو ڈرائیور رہ کر بچوں کو چھوٹے خواب نہیں بتائے تمہیں پڑھو بیٹے آج ان کا ایک بیٹا آسٹریلیا میں پروفیسر ہے آٹو ڈرائیور تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں آج رمضان مبارک کا پیغام آپ کو یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے گناہوں کو دیکھو بھئی یہ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں توجہ سے سنیں گناہوں کو پہلے ہم لوگ اپنے اندر سے خالی کریں وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا پلڑا بھاری ہونے کے لیے نیکی کا دوسرا پلڑا گناہوں کا
خالی کر دینا کافی ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا نیکی کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو، نیکیاں زیادہ کر رہی گناہ بھی زیادہ کر رہی، نیکیاں زیادہ کر رہی گناہ زیادہ کر رہی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھا دو، ارے اللہ کے بندو، من رضی باللہ بالیسیر من العمل رضی اللہ من عنہ بالیسیر من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالیسیر من العمل۔ جو کم رزق پر اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس کے کم عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ نیکیوں کا پلڑا ترازو رکھے ہیں، نیکیوں کا پلڑا جھکانا، کیا کرنا؟ گناہوں کا پلڑا خالی کر رو، نیکی کے پلڑے میں 50 گرام کا بٹ رکھے تو بھی جھک جائے گا۔ جھکے گا نہیں جھکے گا؟ اب ہمیں لوگ ہیں کیا، گناہ بھی پہاڑ کے سکا، نیکی بھی پہاڑ کے سکا، لوز بولیں گے اسے، یہاں بھی پہاڑ کے سکا۔ اسے خالی کیسے کریں؟ رمضان خالی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ یہ تمام گناہوں کا پلڑا خالی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور رمضان جب آئے اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اس کا استقبال ہم جس طرح مہمان آتے وقت گھر وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں، جب رمضان آئے رمضان کی رحمتیں آئیں گی، جس طرح ہم لوگ پانی ڈالنے سے پہلے، بھیا ذرا پانی دیو، بھیا ذرا گنجی دیو، بھیا گنجی بٹنے کا، یہاں گنجی نہیں بٹتے، گھر میں بناتی گنجی بناتے ہیں، کیا بٹتے ہیں یہاں؟ خالی دعا اچھے رمضان میں خالی دعائیں بٹ کو بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکم، دعا بٹتے ہیں خالی بڑے بانٹتے ہیں۔ واہ واہ واہ، شربت بھی تو بانٹتے ہوں گے بھائی۔ ارے بھائی آپ کے گھر میں جو شربت بنے وہ بازو گھر کو بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ گنجی بھیجتے نہیں؟ کیا کنجوسا دکھتے نا کتنے؟ ارے آزو بازو بھیجتے رہنا بھائی، جو بنتا ہے۔ آپ گنجی کا رواج نہیں کرو تو ملو گا تمل ناڈو والے نہیں، رواج ڈالو، پیٹ کے لیے ٹھنڈی چیز ہے وہ، بزرگوں سے پوچھو، سمجھے بھائی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جو بھی گھر میں بناتے کیا کرتے؟ بازو بھیجتے نہیں بھیجتے؟ اگر کوئی گندا برتن لایا تو آپ دیکھیں کیا جی یہ برتن اتنا غلیظ ہے، دھونے کو آؤ، دھونے کو آنے کے بعد ہم اس میں فروٹ ڈالیں گے، سموسا رکھیں گے، بڑے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ شربت، اس میں جو بھی چیزیں ہمارے گھر میں بنے ہوئے ہیں وہ سب ہم رکھیں گے جب برتن صاف ہو۔ برتن اگر گندا ہو تو کوئی ڈالے گا بھائی؟ کوئی ڈالے گا؟ تمل ناڈو کی گنجی ہے نا یو پی تک پہنچ گئی بھائی۔ کہاں تک پہنچ گئی؟ یو پی چھوڑو، امریکہ تک پہنچ گئی ہے گنجی، آسٹریلیا پہنچ گئے، مسلم پور کو نہیں آئی نا، رحمت نگر کو کیسا نہیں آئی؟ گنجی مہاراشٹر میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں تقسیم ہو رہی وہاں سمجھے او یہاں پر تمل ناڈو کے برکات پہنچے ہیں الحمدللہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ڈالتے وقت ہم برتن کی صفائی دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت رمضان میں جب آئے گی دلوں کی صفائی دیکھے گی، کانوں کی صفائی دیکھے گی، نظروں کی صفائی دیکھے گی، زبانوں کی صفائی دیکھے گی، ہماری زندگی کی صفائی دیکھے گی، معاشرہ معاملہ اخلاق کی صفائی دیکھے گی۔ جب آئی رحمت، جب وہ تمام صاف رہے فوراً بستی چلی جائے گی، اگر وہ آئی یہ تمام گندے رہے تو وہ پھر واپس چلی جائے گی۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے جس طرح گھروں کی صفائی کا ہم اہتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنی زندگی کی صفائی کا اہتمام کریں، توبہ کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ خوب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس رمضان کو بابرکت بنائیں، علماء اکرام کی قدر کریں۔ میں ایک بزرگ کی بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ نے کہا حضرت میں کئی مدرسے کو چندہ دیتا ہوں، کئی مدرسے کو میں اپنی ذات سے چلاتا ہوں، خرچہ دیتا ہوں، لیکن میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں۔ بزرگ نے پوچھا بھئی آپ جب چندہ دیتے ہیں یا علماء اکرام کو تنخواہ دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا علماء کو جب تنخواہ دیتے ہیں تو اس وقت میں اس طرح دیتا ہوں، وہ لے لیتے ہیں۔ کہاں آپ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے علماء کا ہاتھ نیچے رہتا ہے؟ کہاں کا غلط؟ فرمایا علماء انبیاء کے وارث،
انبیاء کے وارثوں کا ہاتھ اوپر اور آپ کا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. آپ 2 تنخواہ ایسے وہ اوپر سے اٹھا لیں. نمبر 1 ادب سکھایا. نمبر 2 حفاظ علماء کی جوتیاں خاموشی سے سیدھے کر لیا کرو. انشاءاللہ یہ 2 عمل کیا کریں, اللہ تمہارے خاندان میں حفاظ و علماء کی لائن لگا دے گا. چنانچہ وہ بزرگ کہتے ہیں میں خاموشی سے ان کے جوتیاں سیدھے کر دیا کرتا تھا. میں جب کوئی دینے کا نمبر آتا اس طرح نذرانہ پیش کرتا, وہ اوپر سے اٹھا لیتے. کبھی میں ان کو میرے پاس نہیں بلایا بلکہ میں ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا. یہ 3 باتیں پر انہوں نے عمل کیا. 10 سال کے عرصے میں اللہ نے ان کے خاندان میں 60 حفاظ پیدا کر دیے. کریں گے ہم بھی انشاءاللہ. جس خاندان میں حافظ نہیں وہ خاندان منحوس خاندان ہے. ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. توجہ سے سمجھو, ایک حافظ کتنے لوگ جنت میں لے جائے گا؟ 10. آپ ذرا اندازہ لگاؤ ہمارے خاندان میں حافظ نہیں تو کون لے جائے گا؟ کیا پتا چلا؟ خاندان میں ڈالو حساب, اگر تمہارے خاندان 50 کے ہیں کم از کم کتنے حافظہ ہونا؟ ارے بولو بھی کتنے ہونا؟ خاندان میں 60 ہے کتنے حافظہ ہونا؟ خاندان میں 70 ہے کتنے حافظہ ہونا؟ خاندان میں 100 ہے کتنے حافظہ ہونا؟ اس حساب سے ہم جامعہ نعمان بن ثابت میں بچوں کو لے جا کر داخلہ کریں حافظ بننے کے لیے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. بچہ صبح جائے گا شام آئے گا, صبح جائے گا شام آئے گا, صبح جائے گا شام, حافظ بن جائے گا. 9 کو بناؤ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر, جو IPS IAS جو بنانا بناؤ. 9 کو, 1 کو بناؤ حافظ, 1 کو بناؤ عالم, 1 کو بناؤ مفتی, 1 کو بناؤ اللہ کا کام کرنے والا. پھر دیکھنا یہ 9 کو بچانے والا وہ 1 ہوگا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ یا کریم یا منعم محسن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا قریب آ رہا ہے. یا اللہ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تیرے حبیب رجب اور شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. اے اللہ ہم میں سے ایک کو رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گناہوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما. رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کئی ساتھی ہمارے رمضان میں ساتھ میں تھے, یہ رمضان میں تیرے پیارے ہو گئے. اے اللہ آئندہ ہو یا نہ ہو, اے پروردگار اس رمضان کو ہماری زندگی اہم رمضان سمجھ کر اللہ ہم میں سے کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, راضی کرنے کی توفیق عطا فرما, خوب سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رکھ کر قرآن پاک کی کرنے کی توفیق عطا فرما, مسجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما, اعتکاف کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما, عورتوں کو قبول فرما, مردوں کی تربیت فرما, عورتوں کی تربیت فرما, تمام ماں باپ کی تربیت فرما تاکہ وہ اپنے بچوں کی خود تربیت کرنے والے بنے. ایسے فیصلے فرما. یا اللہ ان ماں باپ کو اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, ان کے بچوں کو پڑھایا, ان کے بچوں کو لائق بنایا, ان کے بچوں کو قرآن سکھایا, ان کے بچوں کو کلمہ سکھایا, ان کے بچوں کو شریعت سکھایا, ان کے بچوں کو سنت سکھایا. یا اللہ جو اساتذہ ہمارے بچوں کو پڑھائے ہیں ان کی قدردان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پابندی سے
مکتب کے فیس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے ہمارے بچوں کو لائق بنایا ہے یا اللہ۔ یہ بچے معصوم ہیں، ان کی زندگیاں ہم نے تباہ کی ہیں اللہ، ان کی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم فرما یا اللہ۔ تمام فتنوں سے ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما، ہمارے یہ گاؤں کو بد نظروں کی بد نظری سے، فتنوں کے فتنے سے، شرروں کے شرر سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری زندگی میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، راحتیں نصیب فرما، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، ہمارے اولاد کو فرما بردار اولاد بنا دے یا اللہ۔ زمانے کا سورج اور چاند بنا دے یا اللہ، یا اللہ۔ اپنے فضل سے ہمارا دکھ اور درد جو بھی تو اچھی طرح جانتا ہے اسے دور فرما دے اللہ، دور فرما دے اللہ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں یا اللہ، سب کی تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ، یا اللہ۔ ایک بڑا مجمع اپنی بیماریوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، بیماریوں کو شفا دینے والی ذات تیری ہے، دوا ہم لیتے ہیں، دعا ہم کرتے ہیں، شفا تو دیتا ہے یا اللہ۔ تو شفا عطا فرما یا اللہ۔ جو میاں بیوی میں دوریاں ہیں ان میں محبت، الفت، راحت پیدا فرما یا اللہ۔ جو بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، جو بن اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے ہندوستان پر رحم فرما، ہمارے ہندوستان کو امن والا ملک بنا دے، جو اس کے امن کو غارت کرنے کے چکر میں ہے اس کے غارت فرما یا اللہ۔ جو امن کو قائم کرنے کے چکر میں ہے یا اللہ ان کو قائم اور دائم فرما یا اللہ۔ ہندوستان کے حال کو حل فرما، ہندوستان کے حال کو حل فرما، ہندوستان کے حال کو حل فرما۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مساجد، ہمارے مراکز، ہمارے خانخواہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، ساتھیوں کی حفاظت فرما، دائیوں کی حفاظت فرما۔ جتنے ہمارے بزرگان دین یا اللہ تعلیم و تعلم میں، دعوت و تبلیغ میں، یا اللہ تربیت و تزکیہ میں موجود ہیں، سب کے تحفظ کے فیصلے فرما یا اللہ۔ اپنے فضل سے ہمارے حضرت جو آج تیرے پیارے ہو چکے ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ یا اللہ، حضرت کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ حضرت نے اپنی زندگی میں بہت بڑی قربانی دی ہے یا اللہ، بڑی سادگی سے زندگی گزار کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ۔ ایک ایک بزرگ ہمارے تیرے پاس آ رہے ہیں یا اللہ۔ وہ جگہ جو بزرگوں نے خالی چھوڑ دی وہ جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں میرے اللہ۔ ہمیں بزرگوں سے خالی ہونے سے بچا کر جتنے اکابر موجود ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کی جو نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، حضرت کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ حضرت نے اپنے مریدین کو، متوسلین کو جو دعائیں سے نوازے ہیں یا اللہ، جو نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے یا اللہ دکھ کو، ہم سب کے دکھ اور درد کو دور فرما یا اللہ۔ یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله، برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔